اور دل کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ سارے جسم کو یہی تو لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر کی طرف اشارہ کیا، دل والی جگہ پہ فرمایا جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ صحیح رہتا ہے نا تو سارے بدن کی اصلاح رہتی ہے، سارا بدن ٹھیک رہتا ہے۔ جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر سارا کچھ غلط ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام بھی، وہ بھی دل کو کیا کہتے، پوری کائنات ہی تو کہتے تھے۔ اور ان کے اشعار پڑھیں یا ان کی اگر ہم تحریریں پڑھیں تو ہمیں اس کا خاص تذکرہ بھی ملتا ہے۔ جیسے حضرت سخی سلطان بہو کا جو کلام ہے، کلام بہو جس کو کہتے ہیں، وہ بھی تو کیا فرماتے ہیں، دل دریا سمندرو ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، وچے ہی جیڑے وچے ہی کھیڑے، غالباً ورڈ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، وچے ہی منچ یا ونج مہانے ہوں، 14 طبق دل دے اندر تمبو وانگوں تاڑے ہوں۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ یہ بھی بہت بڑے خوبصورت اشعار ہیں، یہ لازماً آپ ڈھونڈیے اور آپ ضرور پڑھیے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، خودی کی تعلیم دیتے ہوئے خودی کی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیجیے، یہ بہت بڑی اور ہر مومن کے اندر یہ ہونی چاہیے صرف۔ دیکھیے ہماری آنکھ ہے، اس کا وائٹ حصہ ہے، پھر بلیک حصہ ہے، سارے سے ہم نہیں کچھ دیکھتے ہوتے، بلکہ اس کے اندر چھوٹا سا تل کے برابر ایک ہوتا ہے جس سے ہم لوگ آسمان کی وسعتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ حضرت علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ پھر کلام بہو کے اندر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ بھلے جو کچھ بھی کرتے رہو، لیکن جب تک نفرتوں کو دل سے نہیں ختم کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کعبے گیانوں گل نہیں یہ دلوں نہ مکائیے ہو، یعنی من کے اندر سے اگر صفائی نہیں ہوگی تو بھلے آپ کعبے میں بھی چلے جائیں تو اس کا کوئی فائدہ خاص نہیں ہوگا۔ دیکھیں کعبہ حضرت خلیل اللہ نے تیار کیا، اور دل کس کا، رب جلال نے، رب جلیل نے تیار کیا ہے نا۔ تو اس کا مقام بہت زیادہ ہے، کیونکہ تقوی کا مرکز دل ہے، دل ستھرا ہے تو پھر آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہم لوگوں کو سمجھایا گیا، آیت مبارکہ میں ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے غافل ہو کے، جو اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے خود ہی بتایا کہ ان کی سزا کیا ہے، کہ اللہ انہیں انہی سے بے خبر کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو تبھی ہم اپنے اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانیے، کیونکہ اگر آپ غافل رہیں گے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم بندے کو اسی سے بے خبر کر دیتے ہیں۔ تو اپنے نفس کو پہچانیے، اپنے رب کو پہچاننے کی طرف چلیے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے دل کو یہ ذرا چاک کر کے دیکھو بھی تو صحیح، اس کے اندر کیا ہے، سب کچھ، کیس بھی تو، لیلا بھی تو، سب کچھ تو ہی ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہم لوگوں کو دھیان دینا ہوگا، اپنے دل کے اندر کی خواہشات کو۔ دیکھیں ابھی ہم خواہشات کے پیچھے دوڑے پھرتے ہوتے ہیں، رزق کے پیچھے دوڑ لگائی ہوئی ہے، رازق کو بھی بھولے بیٹھے ہیں، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ آپ رزق تلاش کیجئے، لیکن یہ مت بھولیے کہ رازق اللہ جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو ملے گا۔ رزق کے پیچھے دوڑتے دوڑتے رازق کو نہیں بھول جائیے۔ رزق تو جو آپ کے مقدر میں وہ ملے گا، محنت کرنا آپ کا کام ہے، آپ ضرور کیجئے، لیکن رازق کو نہیں بھولیے۔ اور ہم تو ایسے لوگ ابھی بنے پھرتے ہیں کہ رزق کی تلاش میں، خواہشات کی تکمیل کے لیے کدھر کدھر بھٹک رہے ہیں، اور یہ چیزیں مومن کو زیبا نہیں ہیں۔ آج ہم نے تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اندر سے حسد، کینہ، بخیلی، بغض، غیبت، ہر چیز کو نکال کے باہر پھینک دیں گی، کیونکہ بھلے کتنی آپ عبادات کر لیں اس وقت تک آپ کی قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ کا اندر ستھرا نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا گند اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی پاؤڈر یا لیکوڈ موجود ہوتا ہے، اسی طرح زنگ کو اتارنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چیز میسر ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔
تو دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ والی عرضی گئی، ہمارا معاملہ بھی آسان ہو گیا۔ محبوبہ دیکھیے، ہر چیز کو جیسے زنگ لگ جاتا ہے، اس کے اتارنے کی کوئی چیز ہوا ہی کرتی ہے، تو دلوں کا بھی تو زنگ ہے نا۔ اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، زنگ اتر جائے گا۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے آپ کو آسان لگے ضرور اللہ کا ذکر کیا کیجیے، بلکہ تنہا بیٹھ کے اللہ اللہ یہ لازمن کیا کریں۔ اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں۔